یہ ہے اقرا کا۔ میں اس مناسبت سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے جلسے کا عنوان ہی ہے تعلیمی بیداری، تو اس تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات سے کرنا چاہتا ہوں۔ تو سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ پڑھنے کا آیا، اقرا کا لفظ آیا ہے، اور آپ حضرات بھی جانتے ہیں اقرا کے معنی آتے ہیں پڑھنے کے۔ علماء موجود ہیں، لفظ اقرا کا جو میننگ ہے، ورڈ میننگ اس کا ہے پڑھ پڑھ پڑھ۔ حضرت جبرائیل نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا اور کہا اقرا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس طرح سے 2-3 مرتبہ ہوا۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا۔ میں آپ کو اس نتیجے پر پہنچانا چاہتا ہوں کہ محمد ابن عبداللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اس غار میں گئے تھے، اس وقت اس معاشرے میں، عرب معاشرے میں ہر طرح کی برائی موجود تھی۔ لوگ شراب بھی پیتے تھے، لوگ چوری بھی کرتے تھے، ڈکیتی بھی کرتے تھے، اور سب سے بڑی چیز کہ اپنے نطفے سے پیدا ہونے والی بچی کو اپنے ہاتھ سے زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ کہ جب کسی آدمی کو اس بات کی خبر دی جاتی کہ آپ کے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے، اس آدمی کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا اور وہ اپنے اندر میں گھٹن محسوس کرنے لگتا تھا اور لوگوں سے چھپا چھپا ہوا پھرتا تھا۔ یتوارا من القوم، لوگوں سے چھپا چھپا پھرتا تھا۔ آخر ایسا کیوں تھا؟ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کی برائی تھی۔ لوگ لڑکیوں کو اپنے ہاتھ سے، اپنے نطفے سے پیدا ہونے والی لڑکی کو زندہ درگور کرتے تھے۔ میرے بھائی، میں یہاں رک کر کوئی بھی آپ کو ذرا پیچھے کی طرف لوٹانا چاہتا ہوں۔ کیا آج ہمارا معاشرہ اسی 1400 سال پیچھے کی طرف نہیں جا رہا ہے؟ کیا بیٹے کی خوشی پر، بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری پر جو خوشی ہمیں اندر سے محسوس ہوتی ہے، کیا بیٹی کی پیدائش کی خوشی پر وہ اندر سے خوشی محسوس نہیں ہوتی ہے؟ بہت سارا معاشرہ اور گھر ایسا ہے کہ جہاں اگر 2 سے تیسری بیٹی ہو جاتی ہے اور کیا ہے، لوگ اس کو بوجھ سمجھنے لگتے ہیں، لوگ اس کو بوجھ سمجھنے لگتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، کہیں نہ کہیں آج پھر ہمارا معاشرہ اسی 1400 سال پہلے کی طرف لوٹتا جا رہا ہے۔ جس طرح اس وقت کوئی آدمی بیٹی کی پیدائش کو ننگ عار سمجھتا تھا، اسی طریقے سے آج بھی ہمارا معاشرہ اسی کی طرف دوڑتا ہوا جا رہا ہے۔ بیٹے کی پیدائش پر خوب خوشیاں منائی جاتی ہیں، کیا ہے، پارٹی کیا جاتا ہے، چھٹی اور نہ جانے کون کون سی پارٹی کی جاتی ہے، لیکن جب وقت آتا ہے بیٹی کی پیدائش پر وہ خوشی محسوس نہیں ہوتی۔ اگر کسی کے گھر 2 سے 3 بیٹی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے گھر سے، اس کے چہرے سے خوشی ختم ہونے لگتی ہے۔ میرے بھائی، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت اس معاشرے میں ہر طرح کی برائی موجود تھی۔ شراب پیا جاتا تھا، چوری کی جاتی تھی، ڈکیتی کی جاتی تھی، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کا فرمان اترنا شروع ہوا تو یہ نہیں کہا گیا کہ وہاں جہاں چوری بھی ہو رہی ہو، ڈکیتی بھی ہو رہی ہو، شراب بھی پیا جا رہا ہو، یہ بھی تو حکم آ سکتا تھا کہ محمد ابن عبداللہ آپ اپنی قوم والوں کو جا کر کے کہہ دیجئے کہ آج کے بعد سے چوری کرنا منع۔ پہلا حکم یہ نہیں آیا، اور نہ یہ حکم آیا کہ محمد ابن عبداللہ آپ اپنے قوم والوں کو جا کر کے کہہ دیجئے کہ وہ آج کے بعد سے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور نہ کیا کریں، بلکہ سب سے پہلا حکم کیا آیا ہے میرے بھائیوں؟ یہ پڑھا لکھا لوگوں کا مجمع ہے، سب سے پہلا حکم، پہلا آرڈر، پہلا حکم آیا ہے پڑھنے کا۔ کہ لوگوں پڑھو پڑھو پڑھو۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ ہماری اس قوم کا، جس نبی کو ہم مانتے ہیں، اس نبی کا سب سے پہلا کام پڑھنے اور لکھنے کا ہے۔ اسی صورت کے اندر آگے کیا ہے، تذکرہ قلم کا بھی ہے اور تذکرہ پڑھنے کا بھی ہے، پڑھنے اور لکھنے دونوں کا تذکرہ آیا ہے۔ تو ہمارا سب سے پہلا کام اللہ کے یہاں سے اس قوم کے لیے جو سب سے پہلا کوئی حکم آیا ہے، پہلا کوئی آرڈر آیا ہے،
है, वह किस चीज का आया है, वह पढ़ने का आया है, वह लिखने का आया है। मेरे मुहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, मैं आपको ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि हमारा काम सबसे पहला अव्वल नंबर का काम है वह पढ़ने और लिखने का। अब जरा आप मुहासबा करें कि जिस कौम का सबसे पहला काम, जिस नबी के ऊपर सबसे पहला ऑर्डर अल्लाह का आया हो पढ़ने का, तो उस कौम को पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी कौमें हैं तालीम के मैदान में, एजुकेशन के मैदान में सबसे आगे होना चाहिए था। एजुकेशन और तालीमी सिस्टम में हमें सबसे आगे होना चाहिए था। आज सबसे ज्यादा अगर IAS का एग्जाम पास करने वाला होना चाहिए था तो मुस्लिम लड़कों का होना चाहिए था। UPS का एग्जाम पास करने वाला मुसलमान लड़के होने चाहिए था। जज मुसलमान होने चाहिए, वकील मुसलमान होने चाहिए, डॉक्टर मुसलमान होने चाहिए। लेकिन जरा आप तालीम के मैदान में अपना जायजा लीजिए। हमारी तादाद शराब के अड्डों में ज्यादा है, हमारा नाम चोरी के लिस्ट में ज्यादा आता है, हमारा नाम डकैती के लिस्ट में ज्यादा आता है। शराबियों का जब लिस्ट जारी होता है, किसी शराब खाने पर चाहे छापा पड़ता है तो वहाँ मुसलमानों के नाम सामने आते हैं। लेकिन तालीम के मैदान में जहाँ हमारा नाम सबसे ज्यादा होना चाहिए था, सबसे आगे होना चाहिए था, डॉक्टर हमारा होना चाहिए था, इंजीनियर हमारा होना चाहिए था, वहाँ हम जीरो हैं। जीरो तो बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि माशाअल्लाह आज के इस दौर में लोग मेहनत कर रहे हैं और बड़ी बड़ी डिग्रियों पर पहुंच रहे हैं, लेकिन जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है। आपको ताज्जुब होगा कि बाबरी मस्जिद का केस लड़ने वाला जो वकील है, बाबरी मस्जिद का केस लड़ा गया, अभी नवंबर 2019 में फैसला आया, हजरत को मालूम है, वो वकील लड़ने वाला वो भी गैर मुसलमान था। तो इससे क्या पता चला हमारे पास कोई ढंग का वकील नहीं है, हमारे पास कोई बढ़िया सा जज नहीं है, हमारे पास कोई आला डिग्री का डॉक्टर नहीं है। मेरे मुहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, तो आखिर हमें सोचने की जरूरत है हमारा काम क्या था। हमारा काम था पढ़ने का, लिखने का। हम चले गए कहाँ? चोरी करने के लिए, शराब पीने के लिए, डकैती करने के लिए। और बड़ा अलमिया ये है कि लोग ये कहते हैं कि मौलवी साहब मुसलमान बच्चों को तो नौकरी ही नहीं मिलती है, तो इसलिए ज्यादा पढ़ करके क्या करेंगे। मैं आपको एहसास दिलाने के लिए कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के आजाद होने के बाद जो हुकूमत बनी, उस हुकूमत में सबसे पहला एजुकेशन मिनिस्टर कौन बना? कितने लोगों को इनका नाम मालूम है? सबसे पहला एजुकेशन मिनिस्टर कौन बना है? वह है मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद, हिंदुस्तान आजाद होने के बाद जो हुकूमत बनी, उस हुकूमत का सबसे पहला एजुकेशन मिनिस्टर था मौलाना अबुल कलाम आजाद। तारीख पढ़ लीजिए, जाकर के पलट करके देख लीजिए। अगर मौलाना अबुल कलाम आजाद ने भी ये सोचा होता कि हम मुसलमान हैं, हमें आला डिग्री और हमें ऊंची कुर्सी कैसे मिल सकती है, वो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर न बन पाए होते। अरे वो छोड़ दीजिए, APJ अब्दुल कलाम अभी हाल में गुजरे हैं कि नहीं गुजरे हैं? मिसाइल मैन है कि नहीं है? दुनिया को उन्होंने वो कीमती हथियार और एटमी ताकत दी कि आज दुनिया सलाम ठोकती है, आज दुनिया सबकी मुखालफत करती है, सबकी मुखालफत करती है। लेकिन जहाँ APJ अब्दुल कलाम का नाम आता है, अकीदत से सर नीचे हो जाता है। वो APJ अब्दुल कलाम भी अगर ये सोचा होता कि हम मुसलमान हैं, हमको नौकरी नहीं मिलेगी, हम आला दर्जे तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो फिर वो APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन और क्या है, सदर जमहूरिया ना बना हुआ होता। और वो बहुत बड़े मालदार घराने के भी नहीं थे, बल्कि उसका बाप मछुआरा था, मछली बेचा करता था। और खुद APJ अब्दुल कलाम, इनका मामला ये था कि ये अखबार बेचा करते थे। वो जो सुबह सुबह शहरों में घर घर में अखबार डालते हैं, ये काम किया करते थे। घर घर में जाकर के APJ अब्दुल कलाम साहब अखबार डालते थे। उससे जो महीने का पैसा मिलता था, उस पैसे से वो ट्यूशन फीस अदा किया करते थे। तो इस तरीके से हमारे लोगों ने काम किया है, काम करके आगे पहुंचे हैं। मेरे मुहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अगर हमने तालीम को अपना पहला काम समझेंगे, अगर तालीम
تعلیم اور ایجوکیشن کو ہم اگر یہ عہد کریں گے کہ ہم 2 روٹی کم کھا لیں گے، ہم اگر یہ طے کریں گے کہ ہم چاہے شادی بیاہ میں تھوڑا سا کم خرچہ کر لیں گے لیکن اپنے بچوں کو جاہل نہیں رکھیں گے، اپنے بچوں کو ان پڑھ نہیں رکھیں گے، ہم نہیں پڑھ سکے لیکن یہ ظلم و ستم اپنے بچوں پر نہیں ہونے دیں گے، ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، ہم نہیں زیادہ پڑھ سکے لیکن ہم اپنے بچوں کے ساتھ یہ ظلم نہیں کریں گے، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، ضرورت پڑے گی تو تھوڑی سی زمین بھی بیچ دیں گے، اگر بچہ پڑھ لے گا اعلیٰ ڈگری تک پہنچ جائے گا پھر بہت ساری زمینیں خریدی جا سکتی ہے، لیکن اگر بچہ جاہل رہ گیا تو پھر پوری قوم کا مسئلہ ہو جائے گا۔ اس وجہ سے میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہماری اس قوم کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ آج ہمیں کیا ہے دوسرے کاموں کے لیے، ایک صاحب کسی نے بہت ہی اچھی بات کہی کہ ہم مسلمانوں کو پیسہ، اگر مسلمانوں کی امیری دیکھنا ہو تو ان کی شادیاں دیکھ لیجیے، اگر مسلمانوں کی امیری دیکھنا ہو تو ان کی شادیوں کو دیکھ لیجیے، اور اگر ان کی فقیری دیکھنا ہو تو ان کے بچوں کی تعلیم کو دیکھ لیجیے۔ یہ نقطے اور پتے کی بات ہے کہ نہیں؟ مسلمانوں کی اگر امیری دیکھنا ہو تو ان کے بچوں کی شادی دیکھیے، اور اگر مسلمانوں کی فقیری دیکھنا ہو تو ان کے بچوں کی پڑھائی دیکھ لیجیے۔ بچوں کی پڑھائی میں پیسہ نہیں نکلتا، اور مولوی صاحب وہ تو 2100 ٹکا پڑھاتے جیتے کہ 200 ٹکا مانگے، ہوتا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی مولوی صاحب کیا ہے فیس کا مطالبہ کر دیا تو اس پہ بھی طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے ہمارا پیسہ کہاں خرچہ ہو رہا ہے؟ شادی بیاہ میں ہم رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے خوب اچھا انتظام کرتے ہیں، اور ولیمے کی دعوت کا انتظام کرتے ہیں، بارات کی پارٹی کا انتظام کرتے ہیں، لیکن وہی رشتہ دار آتے ہیں، کھا لیتے ہیں، کھانے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ خیال کرے گا گوشت بڑھیا نہیں سیکھ لے رہا۔ پوری زندگی اس بیچارے نے کیا ہے رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے دعوت دیا، اور وہ آئتا مہمان آتا ہے، خاص کر کے باراتی، ان کو تو کچھ لینا دینا ہے نہیں ہے، باراتی ایک طرح کے بوجھ ہوتے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے بھی ایک جگہ کی حدیث پڑھی تھی، باراتیوں میں بہت سارے لوگ بغیر دعوت کے بھی پہنچتے ہیں، اور بغیر دعوت کے پہنچنے والوں کا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا من دخل علی غیر دعوت فقد دخل سارقا وخرج مغیرا، کہ جو آدمی بغیر دعوت کے کسی کے یہاں پہنچتا ہے چور بن کر کے جاتا ہے اور ڈاکو بن کر کے نکلتا ہے۔ تو بتائیے یہ بارات اور ولیمے میں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ طے ہوتا ہے 20 آدمی لیکن پہنچتا ہے 30 آدمی، وہ 30 آدمی میں جو 10 آدمی گیا زیادہ تو وہ 10 آدمی چور بن کر کے گیا کہ نہیں گیا؟ اور دوسری بات، ہمارا تو یہ موضوع نہیں ہے، بات ذرا دوسری طرف، لیکن یہ فضول خرچی کی بات آ گئی تو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ یہ لڑکی والوں کے لیے شادی میں کوئی خرچہ نہیں ہے، کوئی خرچہ نہیں۔ ولیمے کی دعوت سنت ہے، لڑکے والوں کے اوپر ہے، مہر کا دینا واجب ہے، یہ لڑکے والوں کے اوپر ہے، لڑکی والوں کا کوئی خرچہ نہیں ہے، کوئی خرچہ نہیں ہے۔ آپ علماء اور مفتیان سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا پیسہ شادی بیاہ میں ہم خوب خرچہ کرتے ہیں، لیکن بچوں کی پڑھائی پر ہمارا پیسہ نہیں خرچ ہوتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے